اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سیکنڈ ایئر کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کے موضوع کی مناسبت سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سیکنڈ ایئر اسلامیات کا سلیبس ہے، اس کے حوالے سے جو اس کے اہم مضامین ہیں، جو آپ کے سلیبس کے حوالے سے آپ کے لیے جن موضوعات سے متعارف ہونا ضروری ہے، آج ان کا سب سے پہلے تعارف کروا دیا جائے۔ سب سے پہلے سال دوم اسلامیات اختیاری کی کلاس کے حوالے سے جو قرآن مجید کا تعارف جو سلیبس کی مناسبت سے آپ کے لیے ضروری ہے، آج اس پر گفتگو ہوگی۔ یعنی آج کا ہمارا موضوع ہے تعارف قرآن۔ قرآن مجید کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کس چیز کا نام ہے۔ فقہا نے قرآن مجید کی جو تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلام الہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظاً اور معناً اتارا اور پھر نقل متواتر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ اب اس تعریف کی مناسبت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید وہ کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے الفاظ کے ساتھ اتارا جو اپنا معنی رکھتے ہیں۔ اب وحی کی مناسبت سے وحی کی دو اقسام شمار ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوع، دوسری غیر مطلوع۔ قرآن مجید جو ہے یہ سارے کا سارا وحی مطلوع پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی اس تعریف کے بعد اب مختصراً قرآن مجید کے حوالے سے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ بنیادی طور پہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ قرآن مجید میں جتنے علوم موجود ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے لیے ہیں، چونکہ قرآن مجید جو ہے یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اس قرآن کے ساتھ جتنا انسان کا تعلق ہوگا اتنا ہی ایک تو اس کی آگاہی زیادہ ہوگی، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کے ہاں وہ تذکیر کا عنصر جو ہے وہ موجود رہے، وہ کسی صورت بھی اپنے رب کو نہ بھولے۔ پھر قرآن مجید کا جو اپنا اسلوب ہے وہ بھی انوکھا ہے، دنیا کی دوسری تمام کتابوں سے یہ یکسر مختلف ہے۔ اس کے اندر جو مختلف موضوعات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے
قرآن مجید جو ہے یہ ایک یونیک قسم کی کتاب ہے. تو ہمارے سیکنڈ ایئر کے سلیبس کی مناسبت سے قرآن مجید کا یہ تعارف اور یہ پہچان یہ کر لینے کے بعد اب یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے جو ذیلی موضوعات ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی آگاہی حاصل ہو جائے. مثلاً قرآن مجید جو ہے اس کے مختلف اسماء ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. قرآن اس کا سب سے مشہور نام ہے. قرآن کا لفظ جو ہے یہ قارا یقرأ سے ماخوذ ہے. قارا کا لفظ جو ہے وہ 3 معنی دیتا ہے. ایک معنی اس کے پڑھنے کے ہیں یعنی تلاوت کرنا. دوسرے معنی جمع کرنے کے بھی ہیں اور تیسرے معنی مربوط کلام کے بھی ہیں. تو قرآن مجید ان تینوں پہلوؤں سے اس لفظ قرآن کی مناسبت سے اگر ان 3 جو مختلف اس کے معنی ہیں ان کی مناسبت سے اس کو لیا جائے تو قرآن پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. اگر اس کے معنی جمع کرنے کے لیے جائیں تو قرآن مجید جمع شدہ کتاب ہے. اور تیسرے معنی اگر اس کے قرأ یقرأ ملانے کے معنوں کی مناسبت سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی صورتیں جو ہیں موضوعات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. تو ان تینوں معنی کے اعتبار سے قرآن مجید جو ہے یہ اپنے معنی پر پورا اترتا ہے. دنیا کی کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب واقعی قرآن مجید ہے اور سب سے زیادہ مربوط کلام بھی یہی ہے. اور اسی طرح اس کی حفاظت جس طرح سے ہوئی، اس کو جمع کیا گیا، تو ان تینوں مناسبت سے قرآن جو ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو یہ قرآن مجید جو ہے اس کے نزول کی مناسبت سے بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کا نزول 2 دفعہ ہوا، کیونکہ قرآن مجید وحی انزال بھی ہے اور وحی تنزیل بھی. انزال کے معنی یکبارگی اتارے جانے کے ہیں اور تنزیل کے معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جانا. تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزہ تک یکبارگی اتارا اور پھر بیت العزہ یعنی آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر کم و بیش 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو اس حوالے سے قرآن مجید جو ہے یہ وحی انزال بھی ہوا اور وحی تنزیل بھی، یعنی اکٹھا بھی اتارا گیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اتارا گیا. جس رات کو یکبارگی قرآن مجید اتارا گیا اس کا نام ہے لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا. تو یہ ہماری آج کی جو گفتگو تھی
قرآن مجید کے تعارف کی مناسبت سے اس میں ہم نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا قرآن مجید کے حوالے سے جو بیسک انفارمیشنز ہیں، سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کو ڈیفائن کیا، اس کی تعریف کی، قرآن مجید کس چیز کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کے مختلف اسماء کے حوالے سے جو بات کی، اس میں ایک لفظ قرآن جو ہے اس کی تشریح ہوئی، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے مختلف نام ہیں، جس طرح الہدا ہے یا الشفا ہے یا ذکر ہے، یہ بھی قرآن مجید کے مشہور اسماء ہیں جو قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ قرآن مجید اپنے نزول کے اعتبار سے وحی انزال بھی ہے اور وحی تنزیل بھی، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل کیا گیا اور یکبار کی بھی نازل ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم قرآن مجید کی جمع و تدوین کے حوالے سے بات کریں گے اور قرآن مجید کی نزول کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ نزول وحی کی صورتوں کا بھی تذکرہ کریں گے اور مکی اور مدنی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں ان کا بھی انشاءاللہ اس میں تذکرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔